اور فرمایا کہ بے حیائی سے بچو، بے غیرتی، جس معاشرے میں بے حیائی آتی ہے، زنا آتا ہے، زنا آتا ہے نسل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، خاندان بکھر جاتا ہے۔ ہمارے مسائل اور ہیں، ہماری پریشانی ہماری بددیانتی، کھوٹ، جھوٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہمارا فیملی سسٹم پھر بھی موجود ہے، لیکن یورپ تباہ ہو چکا ہے، مغربی ملک تباہ ہو چکے ہیں کہ ان کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، وہاں نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، وہ انتہائی کرب کا شکار ہے۔ میرے ڈاکٹر ملا، میں امریکہ سے آیا ہوا تھا، رائمنڈ ملا، میں نے کہا تم کس چیز کے ڈاکٹر؟ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی مریض۔ میں نے کہا ہے بچے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہ اتنے مریض ہیں کہ میری لسٹ 6 مہینے بعد ڈیٹ ملتی ہے، میری لسٹ میں 6 ماہ بعد اس کا نمبر آتا ہے، اتنے مریض ہیں لائن۔ میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ماں باپ نہیں ہے۔ باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ ہے، جب وہ حمل ہوتا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کسی اور لڑکی کو لے لیتے، اکیلی لڑکی بچہ جانتی ہے، پھر اس نے جاب کرنی ہے، اپنا گھر چلانا ہے، تو بچوں کو چھوڑتی ہے۔ وہاں وہ کیئرنگ بنے ہوئے ہیں ہاؤس، جہاں یہ پورا کاروبار ہے کہ بچوں کو وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، وہاں بچے کے پاس ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے تو غیر مانوس ماحول میں ہوتا ہے۔ کہ ہم وہاں جہاں یہ بیبی کیئرنگ بنے ہوئے ہیں سینٹر، وہاں دیواروں کے اوپر فوم لگا ہوا ہے، چونکہ بچے ٹکرے مارتے ہیں دیواروں میں، اپنا سر پھاڑ لیتے، تو وہ ہم سے زیادہ تباہ معاشرہ ہے کہ وہاں بوڑھے کی زندگی نہیں ہے، جوان کی زندگی نہیں ہے، عورت کی زندگی نہیں ہے، مرد کی زندگی نہیں ہے، اور یہ وہ یہاں تک پہنچے بے حیائی، عورت کو ننگا کیا تباہ ہو کے، عورت کو مرد کے ساتھ بٹھایا تباہ ہو کے۔ میرے رب نے حد فاصل قرار دیا، عورت الگ جنس ہے، مرد الگ جنس ہے، عورت کے لیے گھر کی زندگی ہے، مرد کے لیے بازار کی زندگی ہے۔ جب تم بڑے دانشور بنو گے اور ایک ڈیسک پہ ان کو بٹھاؤ گے تو بے حیائی، آج کی یونیورسٹیوں میں جو کھلم کھلا، میں زبان سے کیسے کہوں، اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات۔ اور میرا رب کہہ رہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، یعنی زنا کے بارے میں اجل لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، زنا نہ کرو، کہا لا تقربوا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کا کیا مطلب ہے؟ بے پردگی، آوارگی، مکس گیدرنگ، عورتوں کے چھوٹے کپڑے، اور اب جسم کو ننگا کرنا، نمائش کرنا۔ یورپ کی عورت بیچاری کو تو پتہ نہیں ہے، وہ نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ مغرب کی عورت انتہائی مظلوم ہے، دیکھنے میں وہ نظر آ رہا ہے آزادی نہیں ہے، اللہ کی قسم کربناک زندگی ہے، کربناک زندگی۔ اس لڑکی کا کیا حال ہوگا جو 11 سال کی عمر میں اپنا خاوند ڈھونڈنا شروع کرے اور 20 نوجوانوں سے استعمال کر کے پھینکتے چلے جائیں، اس کی کیا زندگی ہوگی؟ اور اس نوجوان کی کیا زندگی ہو جو بیوی کی تلاش میں دھکے کھا مر جائے اور اسے کوئی وفادار لڑکی نہ ملے۔ عورت کو شوہر نہیں ملتا، مرد کو بیوی نہیں ملتی، اس لیے وہاں کی نسل کٹ گئی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے لا تقربو، لا تقربو کا مطلب ہے کہ جو چیزیں بدکاری کو ہوا دیتی ہیں وہ ہے مرد عورت کا کھلا اختلاف، عورت کی بے پردگی، اور عورت کا کپڑوں سے باہر آ جانا، مرد پورے کپڑوں میں اور عورتیں ٹانگیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، رانیں ننگی کرتی جا رہی ہیں، بازو ننگی کرتی جا رہی ہیں۔ کوئی تو عقل کی بات ہو۔ یہ شیطان نے عورت کو الٹے راستے پہ چلایا اور اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، عصمت بھی گنوا دی، اور اپنا مقام اور مرتبہ بھی گنوا دی۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بی بی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرے رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ ام عائشہ، وہ ام عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ ام عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا،
یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی، تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس گناہ کی تہمت لگائی، تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا، تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم، اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے ہے، وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، 4 دفعہ ہو گیا۔ یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو، تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہو بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر، چپ کر۔ پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر، چپ کر۔ پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس۔ چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دی، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکل جاؤ، تم مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی
ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے. میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں. جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے. پھر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے، اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے. وہ اگر ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا کتے جتنے وفادار تو بن جائیں. جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے. پھر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے، اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آتا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے. وہ اگر ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے. پھر دیکھ میں کیا کر، پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی. 45 سال پرانی بات. اس کا نام تھا جیکی، اور میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا. وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا. بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں. کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں. تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے. تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے. تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے. اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب. جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب. فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد. ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا. ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے. ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا طوق بن گئی. حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا.
اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، پھر اللہ کو پا رہا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے۔ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاض ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا والشرب من ماء المعین السراب اذا صح منک البد فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو۔ بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا۔ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ بنو حارثہ کا وفد آیا تو آپ نے کہا کون ہو؟ ان کا مومنون۔ تو کیا نشانی؟ بڑا 15 خصلتا، خمسا امرتنا بها، خمسا امرتنا بها غسرک، وخمسا تخلقنا علیہ فی الجاہلیہ الا ان تنہار۔ تو آپ نے کہا ملفنس التی امرتکو، میں نے 5 باتیں کیا کہی؟ ایمان کی 15 باتیں ہمارے پاس ہیں، وہ آپ سن لیں گے ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ 5 آپ نے بتائیں، کون سی؟ کہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت۔ نا آپ نے کہا ان نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، اس پر ہم ایمان لائے۔ اچھا میرے صحابہ نے کیا سکھایا ہے؟ ان کا نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول، نقیم الصلاۃ، نؤتی الزکاۃ، نصوم رمضان، نحج البیت ان استطعنا الیہ سبیل۔ کوئی اور کا کام ہے؟ یہ سارے کام آپ کر رہے ہو؟ کر بھی نہیں لگ رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. اب نے کہا ما خمس التی تخلت تم بہا فی الجاہلیہ، وہ 5 کون سی ہیں جو تم میں جاہلیت میں موجود ہیں، وہ سننے والی. الشکر عند الرخاء، سبحان اللہ، والصبر عند البلاء، والرضا بمغر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالبعثاء. أدباء فصحاء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفا. آیا تم لوگ کمالی کرتے، کیا ادیب ہو، کیا فصیح ہو، تم تو نبوت کے قریب قریب ہو. کیا ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شکر کرنا آسانی ہے نا. جب تنگی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. تو صبر بھی آدمی اللہ کا فضل ہے، بہت کم لوگ بابل کرتی. والرضا بغض القضاء، تقدیر کے کڑوے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں. اور جب دشمن سے ٹکر ہو تو پیٹھ نہیں کھیلتے. یہاں چوتھی یہاں کیا چیز آئے گی؟ اب ہماری تو کسی سے جنگ نہیں ہے، لیکن اب یہاں جو میں نے کل کہا تھا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اب یہاں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَذًى كَثِيرًا. اب یہ جو تمہیں برا کہے، جو تمہیں ذلیل کرے، جو تمہاری عزت کو کم کرنا چاہے، جو تمہارا خیر خواہ نہ بنے، اس کو یہاں فٹ کر وَالصِّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللِّقَاءِ، اور اس کے ساتھ سچے بن کے دکھا. کہ وہ برا چاہے تم اچھا، وہ گالی دے تم تو ہاتھ، وہ غیبت کرے تم تعریف کرو، وہ گرائے تم اٹھاؤ، وہ ذلیل کرے تم عزت. اس میں بھی اللہ نے ایک مزہ رکھا ہے. بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، ہم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. اس میں بھی ایک مزہ ہے. تو چوتھی چیز کو ہم یوں لے آئیں کہ جو ہمارا برا چاہے ہم اس کا اچھا چاہیں، جو ہمیں بدنام کرے ہم اس کو شہرت دیں، ہمیں ذلیل کرے ہم اسے عزت دیں، جو ہمیں گالی دے ہم اس کو دعا دیں. یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا ذوق لگانا پڑے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو قابو میں نہ آ سکتی ہو. تھوڑی سی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دیتا ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس چیز کو پایا. سکھا کیا عجب ہستی تھے. اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو میرا یہ مزاج جنا، میرے اندر جو نرمی آئی ہے ان کی وجہ سے. ورنہ میں بھی رائمن میں پڑھا ہوں، اسی ترتیب پہ چلو، وہی مزاج کی شدت بھی تھی، سختی بھی تھی، طنز بھی تھا، کوٹا پروگرام بھی تھا. لیکن کچھ شخص کو دیکھ کر ان کے ساتھ 12 برس رہ کر اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ دین کی اصل نرمی ہے، مزاج شریعت یادی ہے، شدت نہیں، سختی نہیں، طنز نہیں، طعن نہیں. چاہے سامنے اپنا ہو، پرایا ہو، ساتھی ہو، پیڑھی ہو، بچہ ہو، ماتحت ہو یا فوق ہو، سب کے لیے نرم گوشہ، نرم رویہ، نرم بول، یہ ایسی دولت ہے جو ہر جگہ کارآمد اور کارگر ہے. یہ بے خطا دوا ہے، بے خطا، یہ کبھی خطا نہیں ہے. تو الصدق فی مواطن اللقاء، جہاں جہاں سے کوئی ناگواری تمہیں نظر آئے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اس کو سکھ پہنچانا شروع کر. ایک کالم نگار ہے عبداللہ سہیل طارق، اس نے میرے خلاف 2-3 کالم لکھ دیے، تو مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو ایسے فضول تھے. میں یہ نہیں کہ میں کوئی بے عیب سے بھرا ہوں، پر اللہ کا شکر ہے جو ہے اس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جس پر لوگ ڈھول بجاتے تھے اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا. تو میں اس کے کالم پڑھتا رہا. آخر اس کا ایک کالم ہے بڑا خوبصورت، بہت اعلیٰ، بہت ادبی. تو میں نے اس کا نمبر ڈھونڈا، ایک ساتھی کے ذمہ لگایا، وہ ایکسپریس میں کام کرتا تھا، اس کا نمبر تلاش کر، نمبر ڈھونڈا.
اور میں نے اس کو فون کیا کہ میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا ہوں، آج آپ کا کالم پڑھ کے مزہ آیا۔ پتہ نہیں پھر میں نے کیا تھا، صحیح تاریخ 2 دن کے بعد اس نے میرے اوپر اتنا لمبا چوڑا کالم لکھا کہ پچھلے سارے دھونے اس نے دھو دیے۔ یہ ہے دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ۔ اگر میں اس کے رد میں کسی کو کہتا بھی اس کے خلاف لکھو تو کتنے میرے دوست ہیں اخباروں میں لکھنے والے، تو کوئی نہ کوئی لکھ لیتا۔ تو جب میں نے اس کے کالم میں دیکھی ایک ایسی چیز جس پر میں اس کی صحیح تعریف کر سکتا ہوں، تو میں نے اس کی اساتذائی کی تاریخ کی، اور اس نے اس کے بعد مجھے امام بخاری بنا۔ پہلے برائی میں غلو کیا تھا، پھر اچھائی میں غلو کے ساتھ لکھا۔ یہ ساری زندگی کا مصور ہے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پترک الشماتۃ بالمصیبت اذا حلت بالعداء۔ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے ہم خوش نہیں ہوتے۔ اس نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، اسے بھی تکلیف پہنچے تو اس کا حال پوچھ، اس کے ساتھ ہمدردی کرو، مواسات کرو، تو تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کرتا اور گراتا۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرنا اسے کھچ جاتا، اس کی تکلیف پر خوشی محسوس کرتا۔ انسان بطور انسان کافر ہے یا مسلم ہے، اللہ کو پیارا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ يَا ابْنَ آدم إِنِّي لَكَ مُحِبٌّ فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا۔ ابن آدم میں تم سے پیار کرتا ہوں، سر اس میں آپ تو رشتہ داروں میں چونکہ زیادہ ہوتا ہے مسئلہ، تو وہاں زیادہ اس چیز کو استعمال کرتا۔ جہاں سب سے زیادہ جو دکھ پہنچے گا نا اپنوں سے پہنچے گا۔ پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا ہے، یہ اشارہ ہے کہ قریبی رشتوں میں توڑ پھوڑ چلتی رہے۔ بس اسے نبھانا سیکھ لو۔ اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا تھا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ انتم جاهلون۔ یہاں ہونا تھا قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه اذ انتم ظالمون۔ یہ جملہ ہونا چاہیے تھی۔ کیا خوبصورت، سبحان اتنا بڑا صف کہ 40 سال دکھ اٹھانے کے بعد دکھ دینے والے سامنے آئے ہیں، تو ان کی طرف سے خود وکیل صفائی بن گئے۔ حل علمتم، شاید تمہیں معلوم نہیں ہو، آپ کو کچھ پتا چلا۔ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں متکلم کو یقین ہو کہ مخاطب کو میری بات کا علم نہیں، وہاں حل بولا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتا چلا، آپ کو معلوم ہو۔ یہ ہے حل کا مقصد۔ کہہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے، بے خبری میں، انجانے میں، فعل تم عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، فعلا۔ کچھ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی تھی۔ بھول سکتے ہیں کنویں میں پھینکنا، تو دیوار ہاتھ ہو، منڈیر ہاتھ میں آئی تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارو، ہاتھ چھوٹا نیچے کے، اس کو کہہ رہے ہیں انجانے میں تھوڑا بہت کچھ ہو گیا تھا، کچھ آپ کو یاد ہے؟ سبحان اللہ، کمال۔ سورہ یوسف کو ہر وقت اپنے ذہن، اور پھر آگے نتیجہ جو، اور پھر آگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ یہ جملہ بھی عجیب، شیخ رمزی اس کی تفسیر کرے تو کرے، میرے جیسا کیا کرے، پر میں اس کا مزہ بڑھا لیتا۔ کیا کمال، حیرت، خوف، امید، ناامیدی، عجیب و غریب جذبات اور خیالات کو۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اللہ انو یوسف بہانا قد من اللہ علینا۔ سارے قرآن کا خلاصہ لے لو، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سارا قرآن 2 لفظوں میں، تقوی ہو، صبر۔ یہ سیکھ، ہر جگہ پر یہ 2 نسخے استعمال کرنا سیکھو، راہیں کشادہ، ساری زندگی موٹر وے بن جائے گی، اور اللہ کا دست غیبی تمہارے سر پر ہوگا۔
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے سروں پر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ دو چیزیں لے لو، من یتق و یصبر، چونکہ سارا دین دو چیزیں ہیں، اللہ سے تعلق اور اللہ کے بندوں سے صحیح تعلق۔ اللہ سے تعلق تقوی سے ملتا ہے اور بندوں سے تعلق صبر سے ملتا ہے، سارا دین اسی میں آیا ہوا۔ صبر کے بغیر آپ بندوں کے دل نہیں جیت سکتے، تقوی کے بغیر اللہ کی ذات میں مقام نہیں پا سکتے۔ اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو یعقوب علیہ السلام کو سامنے رکھو کہ نافرمان اولاد کے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے۔ اوئے ہوئے، قرآن نے جیسے ابوت میں یعقوب کو علیہ السلام کو ہائی لائٹ کیا، اتنا کسی کو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام میں ماں کا کردار ہائی لائٹ ہوا ہے، اور سورہ یوسف میں باپ کا کردار ہائی لائٹ ہوا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کیا مطلب؟ صبر جمیل کا کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے سب کچھ تم نے کیا، لیکن میں زندگی بھر تمہیں تانا نہیں دوں گا، طنز نہیں کروں، شکوہ نہیں کروں۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں صبح شام ان کو، اور یوسف کی یاد اندر کو پگھلا رہی ہے، کھلا رہی، اندھے ہو گئے۔ لیکن آخر میں بھی یہی کائن نواکشتو بسی وقصنی، کتنے ہمارے دوستوں نے بچوں کو گھر سے نکال دیا، آگ کر دیا، نافرمان ہے، الگ کر دیا، ایسے ساری 40 سال سینے سے لگا کر آخر اللہ نے ان کو ریکوور کی توفیق نصیب۔ پھر ایک اور نقطہ دیا، جب سارے بھائی باپ پٹھے ہو گئے تو اب یوسف علیہ السلام پر اپنی کہانی سنانے لگے۔ کہانی شروع سے نہیں سنائی، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ اِذْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ۔ پچھلی ساری کہانی کٹ کر گئے کہ ابا جان انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا نہیں سنایا، ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑا، نہیں سنایا۔ ہم تو تانے دے دے مار دیتے ہیں اگلے، تمہارے نال اے کیتا تو اے کیتا تو اے کیتا، میں تمہیں ساریاں سناؤنیاں۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا کمال ہے کہ جب باپ کو کارگزاری سنانے لگے تو جیل سے سنائی، اِذْ أَخْرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، پچھلی ساری کہانی غائب کر، حالانکہ جب تہمت لگی تو آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور لکھوایا گیا ھذا جزاء من اراد بسیدی ذی سوء، پورے مصر میں گھمایا گیا گدھے پہ سوار کرا تھا کہ یہ جزا ہے اس کی جو اپنے آقا کے ساتھ خیانت کرتا، لیکن ایک لفظ زبان پر نہیں لایا تو یوسف یوسف ہو گئے، اور سب سے خوبصورت کہانی بن گئی قصۃ یوسف، احسن القصص بن گیا سورہ یوسف۔ بچہ اوپر نیچے ہو تو یعقوب علیہ السلام بن کے دکھاؤ، اپنے اوپر نیچے ہو تو یوسف بن کے دکھاؤ، راستے آپ کو شادہ ہیں، آسان ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا 5 اور لے لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے، 20 بات ہے، 15 میں نے سنا دی، نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، نقیم الصلاۃ نؤتی الزکاۃ نصوم رمضان نحج البیت، الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بضر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة إذا حلت بالأعداء، أرنق أدباء فصحاء كادوا أن يكونوا أنبياء من خصال ما أشرفها، وأنا أوصيكم بخمس ليكمل الله لكم خصال الخير كرمي، کہ 5 مجھ سے لے لو ایمان مکوا۔ ان 15 باتوں میں 1-2 کے علاوہ باقی ساری کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آسان، جنت لے گئے تو کچھ تو کرنا ہی پڑا۔ تو ہم نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنوا، سبحان، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ۔ جتنے دوستوں نے بڑے گھر بنائے ہیں سب آج پریشان ہے کہ بڑی غلطی کی بڑا گھر بنایا، اور ایسی کوئی ہمارے دیس میں حماقت چھائی ہوئی ہے، جس نے 4 چھلڑ آمدن پہلا کام وڈی ماڑی بڑھا دی، وڈا کوٹھا پاوا، پھر پا کے پریشان ہوتے ہیں تو بھلی پائے گئے کی بیا۔ اللہ تعالیٰ میں رزق دے صاحب جد بڑے گھر نہ بناؤ، انسانی ضرورت کے لیے کشادہ سادہ بناؤ، لیکن ایسے محل میں کھڑے کرو جنہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ یہ
کم وقت ہیں تو ہم انہیں کافر کافر کہتے، لیکن نامرادوں نے ایسی عقل پائی ہے، ان کا بڑے سے بڑے مالدار کبھی میں نے محل کوئی نہیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے۔ انگلستان کا وزیر اعظم 5 مرلے کے مکان میں رہتے، 2.5-3 مرلے کا مکان ایسا رہتا۔ لا تبنوا ما لا تسكنوا، بڑے بڑے گھر نہ بنا۔ لا تجمعوا ما لا تاكلون، جس سے استعمال نہیں کرنا اسے جمع نہ کر۔ واتقوا الله الذي إليه تحشرون، لا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون، جس دنیا کو چھوڑ جانا اس کی دوڑ کیوں کرت۔ وارغبوا فيما غدا إليه تصيرون وفيه تخلد، یہ 20 باتیں ہیں، یہ ایمان ہیں، اور یہ ساری وہ ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ کر تھوڑی سی محنت سے ساری چیزوں پہ آ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے کتنی کرو نوازی کا معاملہ فرمایا۔ اگر ہم سے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے، وہ ایک الگ ہمارے ساتھ اللہ کی مہربانی۔ 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی پم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روم 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا، اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر، نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی، 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی،
اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف تب نہیں تھا، میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا، اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگائے، عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا، عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دی۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو ہم نے کہا میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، آپ ذرا پیچھے رہ گئے، تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم نے کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنے انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی توفیل اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا، میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟
ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. میرے بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے. ہم تو جانور تھے اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا. میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے. لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے. سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا. تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے. ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں. ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں دا میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈے ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے. ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہوں اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا. ہمارے ایک وارڈن آئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت. یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو. وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آیا. اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں آئے، جان چھٹی. اب شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی. وہ استاد نہیں ہے. باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے. ناکام باپ ہے جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے. جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں. ڈنڈا سختی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. محبت. وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتے، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتے. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، تو غلط راہوں پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد، بڑے مہربان ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھا. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں گلے بھی آج خیر کوئی نہیں. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھا. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹیاں تو بچا. جب رہ گیا نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو
والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا، اور مرچیں، نمک، اور چیز جاتی، کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے۔ اب میں زوج میں پڑا، بھئی اب میں کیا کروں؟ تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں۔ میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی، ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے کر اپڑ جسن۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بیٹھ، تو بیٹھ۔ میں ڈنڈوں سے بچ گیا۔ یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا۔ بچہ تو یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا۔ اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی، ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے۔ سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک تور چکوری تھی، کیا بڑے نخرے سے چل رہی۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر، پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی، میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے، اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ، کہ دل چیز ہی ایسی ہے۔